آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قاسم سوری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے قومی اسمبلی کے، ان کے استعفے قبول کر لیے گئے ہیں۔ تو کیونکہ آپ قومی اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں اور آپ کا ایک بہت وسیع پارلیمانی تجربہ ہے، تو یہ بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 126 کے قریب جو ایم این ایز ہیں ان کا استعفیٰ قبول کر لیں؟ جی بالکل حامد، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اسپیکر کی ایبسنس میں ڈپٹی اسپیکر ہی اسپیکر ہیں، اور وہ ساری ذمہ داریاں وہ ان کی جو بھی تھیں اسپیکر کی وہ ڈپٹی اسپیکر کر سکتے ہیں۔ تو ڈپٹی اسپیکر کے پاس جو یہ کچھ دن پہلے یہ جمع ہوئے، اس کے بعد انہوں نے یقیناً اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے تو اپنا اناؤنس کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یقیناً ان ممبر سے رابطہ کیا ہوگا، ان سے چیک کیا ہوگا، تو بالکل ان کے پاس اختیار ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کل جو سردار ریاض صادق صاحب ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس کچھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا ہے۔ تو فرض کریں کہ اگر کسی سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا ہو اور اس کا استعفیٰ بھی قاسم سوری صاحب نے قبول کر لیا ہو، تو پھر اب وہ کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو یہ 3-4 دن ان کے پاس تھے جب جمع ہوئے تھے استعفے، تو اس پیریڈ میں وہ میڈیا میں بھی آ کے بات کر سکتے تھے، وہ جا کے قاسم سوری صاحب سے بھی مل کے کہہ سکتے تھے، لے سکتے تھے واپس وہ ریزگنیشن کے جو بھی ان کے دستخط سے جمع ہوئے وہ واپس لے سکتے تھے، وڈرا کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ میڈیا میں بھی اپنا بیان دے سکتے تھے۔ تو اب یہ جو 3-4 دن کے بعد انہوں نے یقیناً ان سارے ممبرز کے ساتھ چیک بھی کیا ہوگا، اور اب آگے ہو گیا تو اس کا مطلب کہ ان کو اعتراض نہیں ہے جو 123 کا نمبر میں سن رہی ہوں میڈیا میں۔ اچھا 123 کا نمبر ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو 123 نشستیں ہیں، اب ان پہ آپ کے خیال میں بائی الیکشن ہوگا یا جیسا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جنرل الیکشن ہوگا؟ دیکھیے حامد صاحب، ایک تو پورا جو یہ ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کے ساتھ بھی انٹرویو میں، اور میں نے جتنے انٹرویوز دیے تھے اس وقت، میں اسی لیے جو میں نے نو کانفیڈنس کا میں حصہ نہیں بنی، اس کا ریزن ہی یہ تھا کہ میں ایک انارکی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح اداروں پہ آج جو اس طرح کی آ رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پورے پروسیس نے جتنی ایک انسٹیبلٹی پیدا کی ہے، اور جس طرح یہ اب ان کی بائی الیکشن میں جانا، ادھر وہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ ساری صورتیں، کیونکہ 123 نمبر بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اور اس کے لیے بائی الیکشن میں جانا تو آئی تھنک پھر تو ان کی جو وہ کہہ رہے ہیں، اور پبلک میں اس وقت جس طرح جا کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے، تو شاید یہ جنرل الیکشن کی طرف ہی اب جانا پڑے گا، یا دیکھیں جو بھی حالات بنتے ہیں پھر آگے لیکن بہت مایوسی یہ ہے مجھے۔ جی آپ اپنی بات مکمل کریں۔ جی آپ کو مایوسی کس بات کی؟ جی مجھے مایوسی یہی ہے کہ جو میں نے خدشات میں ظاہر کر رہی تھی کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو یہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور اس کے لیے میں بار بار وہ ادارے جو اس وقت ان چیزوں کو کریکٹ کر سکتے تھے یا روک سکتے تھے، کہ ان کو ضرور کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ ڈیفیکشن کے حوالے سے جو میٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ اور آج جتنے میرے خدشات تھے جس کی میں بار بار بات کر رہی تھی وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، تو ایک اس وقت تو جو ٹرموائل پیدا ہوا ہے، خاص طور پہ اگر 123 ممبر ریزائن کر رہے ہیں، تو ایک صورتحال ضرور تشویشناک ہے۔